بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 فروری 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب میں حملہ وطن بلا مخالف سکیم زوروں پر، سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن، خارجیوں کی گرفتاریاں شروع۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سعودی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سعودی عرب میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مہم کو تیز کر دیا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سکیم جو ہے صرف سائق خاص اور عامل منزلی کے خلاف چلائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دو ایسے پیشے ہیں جو کہ اپنے کفیلوں کے ساتھ زیادہ کام نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا لوگ جس کے اقامے پر سائق خاص کا مہینہ ہے یا عامل منزلی کا مہینہ ہے اور وہ باہر کام کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اقاموں کو پھاڑا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو یہ اطلاع ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر ہیں ان کو ہی پکڑا جا رہا ہے، جو لوگ لیگل ہیں، جن کے اقامے ٹھیک ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے قانون محنت کے مطابق آپ کے اقامے پر جو آپ کا پروفیشن یا مہینہ لکھا ہوتا ہے، آپ صرف اور صرف وہی کام کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اقامہ کے اوپر جس کمپنی، جس مؤسسے یا جس کفیل کا نام لکھا ہوتا ہے، آپ صرف اور صرف اسی کے ساتھ ہی کام کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مہینے کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ غیر قانونی تصور کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کفیل، اپنی کمپنی یا مؤسسے کے علاوہ کہیں اور کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو بھی سعودی قانون کے مطابق آپ کو غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ آپریشن انہی لوگوں کے خلاف ہے اور جدہ کے اندر یہ آپریشن زور و شور سے جاری ہے۔ ایک آڈیو کلپ بھی وائرل ہوا ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن آنے والے 2 ہفتوں تک مزید جاری رہے گا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آپریشن صرف اور صرف پاکستانیوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت ہو تو ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کیجیے۔ ویڈیو کے آخر پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوگا، آپ وہ ثبوت ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ شمالی طائف کا پرائیویٹ ہسپتال سیل کیوں ہوا؟ سعودی محکمہ صحت نے شمالی طائف کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کو سیل کر دیا۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں ہسپتال سیل کرنے سے متعلق چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ہسپتال بند کیوں کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک عرصے سے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی مسلسل شکایت کر رہے تھے کہ ہسپتال میں خلاف ورزیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آخری شکایت زچگی کے ایک واقعے کی بابت کی گئی تھی۔ محکمہ صحت طائف کی ٹیم ہسپتال سیل کرنے کے لیے پہنچی تو ایک شخص نے ٹیم کو ہسپتال بند کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے ٹیم کے ارکان کی تصاویر بھی بنائیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ٹیم کے ارکان نے سیکیورٹی طلب کر لی، پھر پولیس کی موجودگی میں ہسپتال بند کرنے کی کارروائی انجام دی گئی۔ ٹیم کو ہسپتال بند کرنے سے روکنے کی کوشش کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ بندش کی قانونی کاغذی کارروائی بھی مکمل کی گئی۔ محکمہ صحت طائف کے ترجمان عبدالہادی نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر ہسپتال بند کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ مقامی شہریوں کی شکایات بڑھ گئی تھیں، ہسپتال میں خلاف ورزیاں مسلسل ہو رہی تھیں۔ محکمہ صحت نے اس تناظر میں فیصلہ کن موقف اختیار کرتے ہوئے ہسپتال بند کرا دیا۔ مریضوں کو دوسرے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال کے دروازے سرکاری مہر کے ساتھ سیل کر دیے گئے۔ درآمدی غذاؤں کی سخت چیکنگ۔ سعودی عرب نے درآمدی غذاؤں کی کڑی نگرانی کے لیے سخت اقدامات کر لیے۔ الشرق الوسط کے مطابق سخت اقدامات کا مقصد ایئرپورٹس، بری سرحدی چوکیوں اور بندرگاہوں کے راستے آنے والی غذائی اشیاء کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی عرب میں 16 ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے غذائی اشیاء ملک میں داخل ہوتی ہیں۔ شمالی سعودی عرب میں اردن سے ملنے والی سرحدی چوکی الحدیثہ پر سب سے زیادہ رش رہتا ہے، جہاں سے روزانہ کھانے پینے کی اشیاء کے کئی ٹرک سعودی عرب داخل ہوتے ہیں۔ سعودی کسٹم حکام نے روزمرہ کی کارروائی کے لیے عملے میں اضافہ کیا۔ کام تیزی سے نمٹانے کے لیے تقسیم کار کر دیا گیا۔ 2 ملازم ٹرک سے کھانے پینے کی اشیاء کے نمونے لے کر ان کا معائنہ کرتے ہیں، جبکہ ایک اور کارکن ٹرک سے لائے جانے والے سامان کے کاغذات کی باریک بینی سے چھان بین کرتا ہے۔ الحدیثیہ بری سرحدی چوکی کے دوسری جانب کھانے پینے کی اشیاء چیک کرنے والی لیبارٹری موجود ہے، جہاں پر ٹرکوں سے آنے والی غذائی اشیاء کے نمونے چیک کیے جاتے ہیں۔
سعودی عرب اپنی 75 سے 80% غذائی اشیاء دنیا بھر کے ملکوں سے درآمد کر رہا ہے۔ سعودی ایف ڈی اے نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر کھانے پینے کی اشیاء چیک کرنے کے لیے سخت انتظامات اس لیے کیے ہیں تاکہ کھانے پینے کی ایسی کوئی چیز سعودی عرب میں داخل نہ ہونے پائے جس سے سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور زائرین کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ ٹرانسپورٹ قانون کی خلاف ورزی پر جرمانہ لاکھ ریال کرنے کا مطالبہ مسترد۔ سعودی مجلس شورا نے ٹرانسپورٹ قانون کی خلاف ورزی کا جرمانہ 5,000 ریال سے بڑھا کر 1,00,000 ریال تک کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ وزارت مواصلات نے جرمانہ بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ الریاض اخبار کے مطابق وزارت مواصلات نے مجلس شورا سے درخواست کی تھی کہ ٹرانسپورٹ قانون کی شاہراہوں پر کی جانے والی خلاف ورزیوں کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ 5,000 ریال ہے۔ یہ جرمانہ مؤثر نہیں، اسے بڑھا کر 1,00,000 ریال تک کر دیا جائے۔ وزیر مملکت اور رکن کابینہ محمد بن فیصل ابو ساق نے اس پر بحث کے دوران وزارت مواصلات کے مطالبے کی مخالفت کی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ جرمانے پر نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کے ارکان نے شورا کا سابقہ فیصلہ برقرار رکھنے کی سفارش کی تھی، لہٰذا اس سفارش کو مؤثر کیا جائے۔ ارکان شورا نے کمیٹی کی سفارش منظور کر لی۔ اس کے مطابق جو شخص بھی ٹرانسپورٹ قانون یا ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا جائے گا تو اس پر کم از کم 500 ریال اور زیادہ سے زیادہ 5,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ وزیر مواصلات کو ہر حال میں یہ حق دیا گیا کہ وہ خلاف ورزی کرنے والے ٹرک یا اس کے ڈرائیور یا اس کے مالک کو سامان کی منتقلی سے روک دیں۔ انہیں یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کا 1 سال تک لائسنس معطل کر دیں۔ ون کے لیے مفت شٹل سروس۔ جدہ کے نئے تعمیر ہونے والے شاہ عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسافروں کی سہولت کے لیے ٹرمینل 1 سے جنوبی ٹرمینل کے لیے مفت شٹل سروس شروع کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کا کہنا ہے کہ ٹرمینل پر مفت شٹل سروس حاصل کرنے کے لیے مسافر کو بورڈنگ پاس دکھانا ہوگا۔ انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ ٹرمینل 1 پر مفت شٹل سروس کی سہولت تقریباً 2 ماہ تک جاری رہے گی۔ اس دوران امید ہے کہ ساؤتھ ٹرمینل سے آپریٹ ہونے والی نیشنل اور انٹرنیشنل پروازوں کی آمد اور روانگی کا شیڈول ٹرمینل 1 سے جاری ہو جائے گا، جس سے مسافروں کو کافی سہولت ہوگی۔ شاہ عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر انتظامیہ کی جانب سے مفت شٹل سروس کے لیے 200 گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ نئے تعمیر ہونے والے شاہ عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جنوبی ٹرمینل کی مسافت تقریباً 10 کلومیٹر ہے، جہاں جانے کے لیے ٹرانسپورٹ درکار ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے خصوصی ٹرانسپورٹ سروس مہیا کرنے کا مقصد ان مسافروں کو سہولت فراہم کرنا ہے جو کسی غلطی سے ساؤتھ ٹرمینل پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے دوبارہ ٹرمینل 1 پر آنے کے لیے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مسافروں کو کافی لمبا سفر کر کے ٹرمینل 1 پر پہنچنا ہوتا ہے، جس میں ان کی فلائٹ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 1 سے اس وقت تمام پروازوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی، اس لیے مسافروں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مسافروں کی سہولت کے لیے ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے کاؤنٹرز بھی قائم کیے جہاں ہر وقت عملہ موجود ہوتا ہے۔ وہ مسافر جنہیں جنوبی ٹرمینل سے ٹرمینل 1 پر آنا ہے، انہیں صرف شٹل سروس کے کاؤنٹر پر اپنا بورڈنگ پاس دکھانا ہوگا۔ یاد رہے کہ ایئرپورٹ کے ساؤتھ ٹرمینل سے ٹرمینل 1 پر آنے کے لیے ٹیکسی والے 80 ریال تک کرایہ طلب کرتے ہیں۔ گھٹنے بدلنے کا آپریشن اب روبوٹ کرنے لگے۔ سعودی عرب میں اب گھٹنے بدلنے کا آپریشن روبوٹ کریں گے۔ دارالحکومت ریاض میں سلطان عبدالعزیز سینٹر برائے انسانی خدمات کے ماتحت ایڈوانس آپریشن سینٹر نے گھٹنے بدلنے کے لیے اسپیشل آپریشن پروگرام متعارف کرا دیا۔ اخبار 24 کے مطابق روایتی آپریشن کے مقابلے میں روبوٹ ٹیکنالوجی نئی ہے، مؤثر ہے اور مریض کے لیے آرام دہ ہے۔ روبوٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے آپریشن کا کام تیزی سے انجام پا جاتا ہے۔ آپریشن کے بعد صحت جلد بحال ہو جاتی ہے۔ آپریشن سے ہونے والے نقصانات بے حد محدود ہو جاتے ہیں۔ روبوٹ ٹیکنالوجی انتہائی ماہر سرجن کا کام انجام دے رہی ہے۔ اس کی مدد سے آپریشن کی جگہ کا تعین 3D نظام کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ روبوٹ گھٹنے سے متصل نسوں میں باریک بینی سے فرق کرتا ہے، جس کی وجہ سے گھٹنے کو آپریشن کے دوران پہنچنے والے نقصان سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ روبوٹ گھٹنے کے تلف اجزاء جدا کرنے کا کام نہایت نفاست اور باریکی سے انجام دیتا ہے۔ روبوٹ ٹیکنالوجی اپنی نوعیت کی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ گھٹنوں کے جوڑوں کے درد میں مبتلا مریضوں کا آپریشن آئندہ روبوٹ ہی کے ذریعے ہوں گے۔ آپریشنز کے لیے سعودی شہریوں پر مشتمل میڈیکل ٹیم بھی مہیا کی گئی ہے۔ یہ ٹیم عالمی معیار کے مطابق ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.